بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم for class students. How are you all? I hope with the grace of Allah you all will be fine. Today we are going to start reading of اسلامیات سبق نمبر 8 ہجرت مدینہ۔ ہجرت کا میننگ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ ہجرت مدینہ کا مطلب ہے مدینہ کی طرف ہجرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلا رہے تھے، تو ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ اس چیپٹر کو پڑھنے کے ہمارے آبجیکٹیوز بھی یہی ہیں کہ ہم اہل مدینہ کے اسلام قبول کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بارے میں جان سکیں۔ Now I am going to start reading of the chapter. اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی انتہا کر دی۔ انڈرلائن دا ورڈ انتہا اینڈ رائٹ اٹس میننگ حد، یعنی کہ اہل مکہ کون تھے؟ مکہ کے رہنے والے لوگ۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی طرف دعوت کو قبول نہ کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی زندگی تنگ کر دی۔ انڈرلائن دا ورڈ تنگ کر دی اینڈ رائٹ اٹس میننگ مشکل کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے آنے والے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ دین کی دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ یعنی کہ جب مکہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو مدینہ کے جو لوگ تھے حج کرنے کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ نبوت کے 11ویں سال مکہ مکرمہ آنے والے یثرب کے 6 افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ انڈرلائن دا ورڈ یثرب اینڈ رائٹ اٹس میننگ مدینہ کا پرانا نام۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ تو نبوت کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنے والے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا۔ یہاں 2 مشہور قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے، یعنی کہ 2 مشہور قبیلے جو گروہ تھے، لوگ تھے اس گروہ کے، ان قبیلوں کے نام کیا تھے؟ اوس اور خزرج، اور وہ لوگ یہاں مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے۔ یثرب میں یہودی کافی عرصہ سے آباد تھے اور وہ اکثر کہتے رہتے تھے کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ انڈرلائن دا ورڈ ظہور اینڈ رائٹ اٹس میننگ ظاہر ہونا، یعنی کہ یثرب میں جو یہودی لوگ تھے وہ رہ رہے تھے اور وہ اکثر کہتے رہتے تھے کہ آخری نبی کا ظہور ہونا ہے، انہوں نے ظاہر ہونا ہے، آنا ہے۔ یثرب کے لوگوں نے یہودیوں سے نئے نبی کی آمد کا تذکرہ بارہا سنا تھا۔ انڈرلائن دا ورڈ تذکرہ اینڈ رائٹ اٹس میننگ ذکر، بارہا کئی بار۔ یثرب کے لوگوں نے یہودیوں سے یہ ذکر سنا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہونا ہے، انہوں نے دنیا میں آنا ہے۔ اور جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں۔ جب یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی اور ان کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں، آخری نبی ہیں جنہوں نے دنیا میں آنا تھا۔ تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، فوراً جلدی سے اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ لوگ واپس اپنے شہر گئے تو ان کے ذریعے وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر پہنچ گئی، اطلاع مل گئی۔ یعنی کہ جو یہ یثرب کے لوگ مکہ آئے ہوئے تھے، جب وہ اپنے شہر مدینہ واپس گئے تو وہاں کے لوگوں کو بھی انہوں نے جا کر یہ بات بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی کے صورت میں آ چکے ہیں۔
ان لوگوں کی دعوت سے وہاں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ پہلی بیعت عقبہ۔ بیعت کا میننگ کیا ہے؟ بیعت کا مطلب ہے وعدہ، کمٹمنٹ، یعنی کہ پہلی بیعت عقبہ جو تھی، کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ بیعت کا میننگ کیا ہے؟ وعدہ۔ نبوت کے 12ویں سال حج کے دنوں میں یثرب سے 12 آدمی مکہ آئے۔ کتنے آدمی آئے تھے؟ 12، یعنی کہ مدینہ منورہ سے 12 آدمی مکہ آئے۔ 5 جو آدمی تھے وہ تو وہی تھے جو نبوت کے 11ویں سال میں آئے تھے اور اسلام پہلے سے قبول کر چکے تھے۔ اس کے بعد جو 6 آدمی اور تھے ان کے ساتھ وہ بھی آئے، تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12 آدمی۔ نبوت کے 12ویں سال یہ 12 آدمی حج کے دنوں میں آئے۔ ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کی گھاٹی میں ہوئی۔ انڈرلائن دا ورڈ گھاٹی اینڈ رائٹ اٹس میننگ، 2 پہاڑوں کا درمیانی حصہ۔ تو پہاڑوں کے درمیانی حصہ میں ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے درج ذیل باتوں پر عمل کا وعدہ لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اور وہ باتیں کیا تھیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، بدکاری سے بچیں گے۔ انڈرلائن دا ورڈ بدکاری اینڈ رائٹ اٹس میننگ غلط کام، برے کام، بچیں گے، دور رہیں گے۔ ایک دوسرے پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ انڈرلائن دا ورڈ تہمت اینڈ رائٹ اٹس میننگ الزام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا، پرومس لیا کہ آپ لوگ یہ سب کام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ افراد واپس جانے لگے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا کوئی آدمی، کوئی سفیر ہمارے ساتھ بھیجیں جو وہاں پر مدینہ میں ہمارے ساتھ جائے اور ہمیں جا کر اسلام کے جو طریقے ہیں۔ عقبہ کی دوسری بیعت۔ حضرت مصعب بن عمیر نے یثرب پہنچ کر بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ان کی دعوت کے نتیجے میں لوگوں کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ چنانچہ اگلے سال یعنی نبوت کے 13ویں سال یثرب سے 73 افراد مکہ آئے۔ کتنے افراد؟ 73۔ جب حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ میں اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو لوگوں نے بڑی تیزی سے اسلام قبول کیا، اور اگلے سال 73 پرسنز جو تھے وہ مکہ آئے اور عقبہ ہی کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ یہ سب لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس موقع پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جان، مال اور اولاد سے بڑھ کر کریں گے۔ یہ عقبہ کی دوسری بیعت تھی۔ جی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہر چیز سے بڑھ کر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائیں۔ تو یہ جو پہلی بیعت اور دوسری بیعت تھی یہ ہجرت مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی تھی، اس لیے ان دونوں کے بارے میں جاننا بھی ضروری تھا۔ ہجرت مدینہ۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ انڈرلائن دا ورڈ حد سے زیادہ بڑھ گیا، یعنی کہ بہت زیادہ ہو گیا اور مسلمانوں کا وہاں جینا مشکل ہو گیا، تو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان تھوڑی تھوڑی تعداد میں مکہ سے نکلنے لگے، یہاں تک کہ مکہ میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ظلم و ستم دیکھ کر، مکہ کے لوگوں کا ظلم و ستم دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ تو جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، وہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں مکہ سے نکلنے لگے، اور مکہ میں صرف کون رہ گیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت۔ جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے یثرب کی طرف نکل گئے ہیں اور وہاں مسلمانوں کی قوت زور پکڑ رہی ہے۔
Underline the word قوت and write its meaning طاقت. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، عہد کیا. انہوں نے یہ پلان بنایا، یہ منصوبہ بنایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان منتخب کیا. Underline the word منتخب کیا and write its meaning چن لیا. ان سب نوجوانوں نے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. لیکن جو قریش کے لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے، وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ بنا چکے تھے. انہوں نے ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو چن لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر لیں اور ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور کہا کہ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا. یعنی کہ دیکھیں، مکہ کے جو لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو مان بھی نہیں رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں پر یقین رکھتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، تو اپنی امانتیں ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھوا دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ چلے جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ حکم دیا کہ تم آج رات میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح ان لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے گھیرے میں سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، انہیں ساتھ لیا اور یثرب کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں 3 دن غار ثور میں قیام کیا. Underline the word قیام فرمایا and write its meaning رکے. راستے میں 3 دن غار ثور میں رکے. کچھ دن کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے اور قبا نامی بستی میں قیام فرمایا. Underline the word بستی and write its meaning چھوٹا گاؤں. Underline قیام فرمایا and write its meaning ٹھہرے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا گیا. Underline the word استقبال and write its meaning خوش آمدید کہنا. یعنی کہ یہاں کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرجوش طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا، ویلکم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بھی مسجد قباء کہلاتی ہے. قباء میں چند دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی جانب روانہ ہوئے. Underline the word جانب and write its meaning طرف. شہر کی طرف روانہ ہوئے. یثرب کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد مدینۃ النبی ہو گیا. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر رہا. کچھ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور اس Yes students, now we will solve the exercise of this chapter. سرگرمی نمبر 1 ہے ہماری درج ذیل سوالوں کے جواب دیں. Question number 1 is یثرب میں کون سے 2 مشہور قبیلے آباد تھے؟ آنسر دیکھیے. یثرب میں 2 مشہور قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج. Question number 2 is یثرب کے لوگوں نے کن سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں سن رکھا تھا؟ آنسر از یثرب کے لوگوں نے یہودیوں سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں سن رکھا تھا. کوشچن نمبر 3 از پہلی اور دوسری بیعت عقبہ میں کتنے افراد شامل تھے؟ آنسر پہلی میں 12 اور دوسری میں 73 افراد شامل تھے. کوشچن نمبر 4 از نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 12ویں سال اسلام قبول کرنے والے لوگوں سے کن باتوں کا وعدہ لیا؟ آنسر از آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ لیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، بدکاری سے بچیں گے، ایک دوسرے پر تہمت نہیں لگائیں گے. کوشچن نمبر 5 از حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ کا کیا نتیجہ نکلا؟ آنسر از ان کی دعوت کے نتیجے میں لوگوں کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی. ناؤ وی ول سالو سرگرمی نمبر 2. درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں.
نمبر 1 از اہل مکہ کی بڑی تعداد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، کراس۔ نمبر 2 مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، ٹک۔ نمبر 3 از نبوت کے 11ویں سال یثرب کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا، ٹک۔ نمبر 4 از مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہجرت پر بہت خوش ہوئے، کراس۔ نمبر 5 از نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش نے ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیا، ٹک۔ سرگرمی نمبر 3 دیکھیے، مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 پہلی بیعت عقبہ نبوت کے ڈیش سال ہوئی، 12ویں سال ہوئی۔ نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیعت عقبہ میں لوگوں سے وعدہ لیا کہ وہ اپنی اولاد کو ڈیش نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے۔ نمبر 3 از نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے اور اپنے بستر پر ڈیش کو لٹایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا۔ نمبر 4 از نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران غار ڈیش میں 3 دن قیام فرمایا، غار ثور میں۔ نمبر 5 از نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ڈیش کے گھر قیام فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ Alhamdulillah, we have completed this chapter. You will learn it carefully. Okay, Allah Hafiz.